السلام کے پہلے تھے. جب الزبتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدس تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدس تھے. تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے, جو گاسپل آف جان ہے, چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے, but you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا, جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. He shall glorify me. وہ میری تعریف کرے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے, عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے, لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے. نہ ہی قرآن میں, لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں, پارسی مذہبی کتابوں میں, بدھ مذہبی کتابوں میں, یہود مذہبی کتابوں میں, عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے. جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے, جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے, سورہ کوثر سے, سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے, اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں, اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب ہمارا دلچسپ سیشن شروع ہو رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ذکر کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے. فرماتے ہیں دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے. اب ہمارا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا انتہائی دلچسپ, انتہائی عمدہ سیشن شروع ہو رہا ہے. وہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوالات کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ مقرر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے کے لیے چند اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں.
جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن بتائے۔ دوسری چیز، سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا۔ اس بات کو پھر نوٹ کریں آج کے اس سیشن میں خاص طور پر کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3، سوال چھوٹا کریں، مختصر کریں، کوئی لمبی گفتگو نہ کریں، بلکہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر، پروفیشن بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے اگر ان کو چانس ملتا ہے تو غیر مسلم بھائیوں کے اور بہنوں کے بعد اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ پھر سے دھیان میں رکھیں، اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے۔ آج کے اس سیشن میں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ مائک نمبر 1 خواتین یعنی بہنوں کی طرف ہے، مائک نمبر 2 سینٹر مرکز میں بیچ میں رکھا ہوا ہے، اور مائک نمبر 3 میرے بائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ میں اب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو مائک نمبر 2 ہے سینٹر میں، یہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جی بھائی، مائک نمبر 2 سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرا نام امر دت ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے ذاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب ماشاءاللہ، اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہد کو قبول فرمائیں، اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے۔ آپ کا سوال تھا کہ جب غیر مسلم بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ختنہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ختنہ کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے۔ فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے، یعنی بہت اہم سنت ہے۔ اٹ از ریکمینڈیڈ۔ کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے۔ آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی ختنہ ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینوما آف دا پینس، کینسر آف دا پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے۔ اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں جو ختنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماری اس لڑکے کو، اس آدمی کو ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ دیر از دا پریپیوس وچ از دیر، اس کے وجہ سے وہ زپ میں اٹک سکتا ہے، دے کین بی پرابلم وتھ اٹ۔ فردر مور آج کی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈس کے چانسز اور کم ہیں۔ ایسے کئی ریسرچز ہیں، آپ اگر میرا کیسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں، اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ختنہ کرنا چاہیے، بہت اہم سنت ہے، کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 3 میں اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی برادر۔ السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام نیلیش آمبور ہے، میں اورنگ آباد سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی